رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا جلد آغاز ہوگا اور ان کے ذریعے خطے میں امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے افغان تنازع کا سیاسی حل تلاش کر لیا جائے گا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان امن اور ترقی کے مستحق ہیں اور وہ مل کر تمام امن دشمنوں کو شکست دیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے لیے قابل اعتماد تصویراتی شراکت دار ہیں۔ پاکستان نے منگل کے روز بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر سخت احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 بے گناہ شہری زخمی ہو گئے تھے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ بین الاقوام مذاکرات جلد شروع ہوں گے اور خطے اور دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے افغان تنازع کے پرامن سیاسی حل پر منتج ہوں گے۔ وہ سرمایہ کاری اور خارجہ اقتصادی تعلقات کے بارے میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم سردار عمرزیقوف سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ عمران خان نے کہا کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور انہوں نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان امن اور ترقی کے مستحق ہیں اور مل کر تمام امن دشمن عناصر کو شکست دیں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف پر تشدد واقعات میں اضافے کا مقصد افغان امن عمل کو متاثر کرنا ہے۔ افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغان عوام امن عمل کو سبوتاج کرنے والوں کی سازش کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک ٹویٹ میں زلمے خلیلزاد نے اول نائب صدر امراللہ صالح کے قافلے پر حملے کو امن کے موقع کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جو بین افغان مذاکرات سے ابھر رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے بااعتماد اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور اس شراکت داری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام اجلاس کے دوران اپنے چینی ہم منصب وینگ یی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی روابط، قیام امن و استحکام اور عوامی روابط میں اضافہ ایک خطہ ایک سڑک شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اہداف میں شامل ہے۔ خطے میں قیام امن کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پرامن افغانستان خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے ناگزیر ہے اور پاکستان افغانوں کی زیر قیادت مفاہمتی عمل کی حمایت کرتا ہے جو تمام افغانوں کے لیے قابل قبول ہو۔ پاکستان اور روس نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے روسی ہم منصب کے درمیان ملاقات میں طے پایا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں امن کے حوالے سے کوششوں کا جائزہ لیا اور اب تک ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور کرغزستان نے باہمی تجارت بڑھانے اور سیاسی، معاشی، علاقائی اور عوامی رابطوں سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور کرغزستان کے وزیر خارجہ ایڈکیکوف چنگیز کے درمیان ایک ملاقات کے دوران ظاہر کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ اور تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کی حمایت کی اہمیت کا ادراک کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے ایک ٹویٹ کے مطابق سیکرٹری خارجہ نے یورپی یونین کے مشیر کے سربراہ کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں اور کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بریفنگ دی، جہاں 13 ماہ سے فوجی محاصرہ اور ذرائع ابلاغ پر پابندی جاری ہے۔
پاکستان نے آج سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ اسلام آباد میں طلب کر کے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر سخت احتجاج کیا۔ دفتر خارجہ کی ایک پریس ریلیز کے مطابق آج ایک سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا، جس کا مقصد گزشتہ منگل کو قابض بھارتی افواج کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، جس میں 3 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی قابض فوج کی جانب سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کے افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ترجمان نے کہا ہے کہ ان سنگین خلاف ورزیوں سے علاقائی امن اور سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات اصل میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔